بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ خداوند عالم نے آپ کو انبیاء میں بھی اونچے درجے پر فائز فرمایا تھا۔ صف انبیاء میں آپ کو بڑی عظمت نصیب تھی۔ قرآن مجید میں جس قدر آپ کا ذکر اور آپ کے حالات کا تذکرہ ہے، کسی اور نبی کے متعلق نہیں ہے۔ آپ کو خداوند عالم نے اولو العزم ہونے کا بھی شرف بخشا ہے۔ آپ انبیاء میں تیسرے اولو العزم نبی تھے، جو رسالت کے درجے پر فائز تھے اور شریعت لے کر آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، اور آپ علیہ السلام جب کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے، بہت سے لوگوں کی التجائیں، سفارشیں، حاجتیں اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے انسان کا واقعہ بیان کریں گے جو مفلوج تھا اور قابل رحم تھا۔ جب اس پر اللہ کی رحمت ہوئی تو وہ کس قدر عیاش بن گیا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل زادرا کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے جاتے ہوئے ایک دریا کے کنارے سے گزرے تو اس پر ایک شخص نہایت بری حالت میں پڑا ہوا تھا۔ وہ اندھا بھی تھا، لولا اور لنگڑا بھی تھا، مفلوج بھی تھا، غرض کے مختلف امراض میں مبتلا تھا۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا، اے نبی خدا، آپ خدا سے کلام کے لیے جا رہے ہیں، خدا کے لیے میری ایک درخواست بارگاہ خداوندی میں پہنچا دیجیے اور سفارش کر دیجیے کہ وہ مجھے تندرست کر دے اور میرے حالات سازگار بنا دے، میری فلاکت دور کر کے مجھے اسودہ فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھ کر اسے وعدہ کر لیا۔ جب بارگاہ خداوندی میں پہنچے اور بات چیت سے فارغ ہوئے تو عرض کرنے لگے، میرے پالنے والے، تو فلاں شخص کے حالات سے واقف ہے اور اس سے بھی باخبر ہے کہ اس نے مجھ سے کس امر کی سفارش کی خواہش کی۔ خدایا اس پر کرم کی نگاہ فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ اس کی سفارش نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، خدایا میں نے وعدہ کر لیا ہے، اب میری خاطر اس غریب پر نگاہ کرم فرما دے۔ ارشاد ہوا، اچھا موسیٰ جاؤ، میں نے اس کے تمام حالات بدل دیے۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی طرف سے پھر گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک عظیم و شان محل بنا ہوا ہے اور اس کے گرد لوگوں کا پہرا ہے، رقص اس میں ہو رہے ہیں، گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ محل کس کا ہے اور کب بن گیا؟ اس جگہ تو کوئی محل نہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس مقام پر ایک مفلوج پڑا رہتا تھا، اس کے حالات بدل گئے اور وہ تندرست ہو کر اس قسم کے عیش و عشرت میں مصروف و مشغول ہو گیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں ہے کہ اس کے محل میں نہ ہو رہی ہو۔ حالات معلوم کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بامشکل دربانوں سے اجازت حاصل کر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہی مفلوج شخص جس کی انہوں نے سفارش کی تھی اللہ تعالیٰ سے، ایک عظیم و شان تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے گرد پری پیکروں کا مجمع ہے، رقص جاری ہے اور شراب و کباب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب سامنا ہوا تو اس نے ان کی طرف رخ نہ کیا اور کسی سے کہا کہ یہ شخص جو آیا ہے اس سے پوچھو یہ کیوں اور کس کام سے یہاں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا کوئی کام نہیں، میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کوئی طور پر تشریف لے گئے۔ خالق عالم نے فرمایا کہ کہو موسیٰ، تم نے سفارش کا حال دیکھ لیا؟ عرض کی، مالک ضرور دیکھ لیا۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں جس کو جس حال میں رکھتا ہوں وہ اسی حال کا مستحق ہوتا ہے۔ میں جو کسی کو امیر کرتا ہوں، کسی کو غریب کرتا ہوں، کسی کو متوسط حال رکھتا ہوں، وہ میری نظر میں اس کا مستحق ہوتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ شخص جو لاچار تھا، قابل رحم تھا، محتاج تھا، جب اس پر اللہ کی رحمت ہوئی تو اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور عیاش بن گیا۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو گناہ کا موقع نہ ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے لیے وہی کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔